صاف کریں. جب تک ہمارے مجالس صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بارے میں ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو کأن الجنہ والنار، گویا کہ جنت اور آگ، یہ رأی عین، یہ گویا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یعنی ہم آپ کے مجلس میں ہوتے تو گویا کہ ہم جنت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور جہنم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. یعنی مجالس اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ اس میں جنت اور جہنم کی باتیں ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں اور اس مجلس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ قد نسوا العظیمتین، کہ یہ لوگ دو بہت بڑی باتوں کو بھول چکے ہیں. یعنی جس مجلس کے اندر ان کو جنت اور جہنم کی باتیں کرنی چاہیے تھی تو اس مجلس کے اندر انہوں نے وہ بات بلا دی. تو مجلس ایسی ہونی چاہیے. اور جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے رسول پر درود نہ ہو، تو ایسے مجلس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما جلس قوم مجلسا قط، کہ جب ایک قوم کسی مجلس میں بیٹھ جاتی ہے لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہو اور اپنے نبی کے اوپر درود نہیں بیٹھتے ہو، الا کانت علیہم من اللہ ترہ، مگر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر وبال ہوتا ہے. یعنی اللہ رب گویا کہ ان کی یہ مجلس یہ ہلاکت والی مجلس ہے، یہ ضائع اور تباہ ہونے والی مجلس ہے. تو ہمارے مجالس اس سے خراب ہوتے ہیں. اور پھر جب ایک مجلس کے اندر عموماً دوسرے لوگوں کی باتیں آ جاتی ہے اور دوسروں کے گھر کی باتیں آتی ہے تو اس سے کی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا معشرہ من آمن بلسانہ، کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ولم يدخل الایمان قلبا، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. لا تتبعوا عورات المسلمین، اے لوگوں تم مسلمانوں کے عورتوں کے پیچھے مت پڑو، ان کے عزتوں کے پیچھے مت پڑو. فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، کہ جو مسلمانوں کے عزت کے پیچھے پڑ جاتے ان کے گھر کے اوپر ان کے بیوی بچوں پر ان باتوں کے پیچھے پڑ جاتے تو اللہ اس کے عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، اور اللہ جس کے عزت کے پیچھے پڑ جائے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر اس کو رسوا کر لیتا ہے. مطلب اس انسان پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے بیوی بچے، اس کی بیٹیاں، وہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے کہ یہ انسان پورے معاشرے میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے اور آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے مسلمانوں کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اپنے مجالس کے اندر دوسروں کی باتیں کرنا یا دوسروں کی باتوں سے اپنے مجلس کو مزین کرنا، یہ تقریباً اگر ہم کہیں آج کل تو 100 میں سے 95%، خاص طور پر جو ہمارے لوگ ہیں تو ہم لوگوں میں یہ بات حد سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ بس جب بھی کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو بس فوراً کسی کی بات چھیڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ انتہائی غلیظ بات ہے. ایک آدمی نے ایک مجلس میں بات کی کسی مسلمان کے بارے میں تو اس کے دوسرے ساتھی نے پوچھا اغزوت الروم، کیا آپ نصارہ کے خلاف کبھی لڑے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ یہود اور نصارہ سے تجھ سے بچ چکے ہیں لیکن مسلمان تجھ سے نہیں بچا. یہود و نصارہ آپ سے بالکل امن میں ہے اور ادھر مسلمان وہ آپ سے امن میں نہیں ہے. حالانکہ مسلمان ہی وہی ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے گویا کہ یہ کی کہ مسلمان وہی ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو آج اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے یا ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اسلام کی کمی ہے یا ہمارے ایمان کی کمی ہے. اس بات کی ہمیں اشد اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے مجالس میں بہترین حل یہ ہے کہ اپنی باتوں میں انسان لگ جائے.
یا تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بس اپنے فائدے کی باتوں میں لگ جائے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی بات کو چھیڑیں۔ اور بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کا نام بھی نہ لے، کیونکہ آج کل اگر کسی مجلس میں کسی کا نام آپ نے لیا تو بس اس کا نام آپ نے نکالا تو سامنے والا 100 باتیں اس کے بارے میں کر لے گا۔ لہذا بہتر یہ کہ آپ کسی کا ذکر ہی کسی مجلس میں نہ چھیڑیں، تو اس سے یہ کہ انسان امن میں رہے۔